بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف دا ریوائول ایکسپیرینس. ابھی ریسنٹلی SCO سمٹ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر SCO سمٹ کا ہونا یہ کتنا سگنیفیکنس رکھتا ہے اور پوری دنیا میں اس پہ بات کی گئی اور اس کی ہمیشہ ایک امپورٹنس ہوتی ہے SCO سمٹ کی. اور اس وقت پاکستان میں ہونا ایک بہت بڑا ایک میسیج تھا. کس کے لیے میسیج تھا یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. پاکستان اس پر بڑی مشکل حالات سے گزر رہا ہے اکنامیکلی، اور پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ CPEC ایک رے آف ہوپ تھا ہمارے لیے. CPEC کے ساتھ لیکن کچھ ایسا معاملہ ہوا، پتہ نہیں کسی کی نظر لگی ہے کیا معاملہ ہوا کہ کچھ وہ ڈیریل ہوا اپنی جس ٹریک پہ وہ چاہ رہا تھا. اس کے کیا ریزنز تھے؟ ابھی اس وقت چائنا میں کیا سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے؟ یہ جو نیو ڈیولپنگ کنڈیشنز ہیں، جیو پولیٹیکل سینیریوز ہیں، اسپیشلی پوسٹ 7 اکتوبر جو ایک نیا سینیریو مڈل ایسٹ میں ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں کیا کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، یہ سب ہم سب کے لیے ذریعہ بات ہے کنسرننگ معاملہ ہے. اور ہم سب کو جو ہے اس حوالے سے بہت سی انفارمیشن ہے جو کہ حاصل کرنی چاہیے اور حاصل کرنے کی حاجت بھی ہے. تو یہ سب کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور پھر چائنا کو بھی ہم دیکھیں گے کہ چائنا کے جو اکنامک میریکل ہے یہ کس طرح رونما ہوا، کس طرح ظہور پذیر ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. اور اب ان فیوچر پاکستان اور چائنا کا جو ریلیشن شپ ہے جو پہلے سے بڑا اچھا رہا ہے، لیکن اب کن ڈائمینشنز میں آگے جانے کا جو ہے امکان ہے، اور وٹ لائز اہیڈ فار اس، یہ سب باتیں ہیں جو ہم نے اس پہ جو ہے ڈسکشن کرنی ہے. اور ہمارے پاس اس کے لیے جو ہے رائٹ پرسن ہے الحمدللہ ڈاکٹر طاہر ممتاز آوان صاحب، فارمر جو چائنا سینٹر تھا کامسیٹس کے اندر اس کے ہیڈ بھی رہے. اس کے علاوہ ابھی اس وقت جو ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر مارکیٹنگ کے کامسیٹس کے اندر ہی وہاں کی جو ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز ہے، اور ان کی جو PhD ہے وہ سن یاتسن یونیورسٹی جو ہے چائنا کی وہاں سے ہے. وہاں بھی انہوں نے کافی ٹائم گزارا ہے چائنا کے اندر. اس کے علاوہ UNDP میں بھی کام کیا، اس کے علاوہ اور بھی UN پروجیکٹس پہ کام کرتے رہے ہیں. تو کافی واسٹ ایکسپیرینس ہے. ان سے انشاءاللہ ہم باقی تفصیل بھی جاننے کی کوشش کریں گے. خاص طور پہ ہمارا ٹاپک رہے گا کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، اور اسپیشلی جو ہے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے لیے کیا جو ہے فور کاسٹ ہم کر سکتے ہیں پوسٹ SCO سمٹ جو بھی ابھی اس وقت سینیریو ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ویلکم ٹو دی ریوائول ایکسپیرینس پوڈ کاسٹ. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہیں سے ذرا شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں آپ کی ذات سے شروع کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی جرنی کا بتائیے کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور کیسے جو ہے آپ کی جرنی جو ہے شروع ہوتی ہے، اور پھر کیوں آپ نے مارکیٹنگ کو ایک فیلڈ کے طور پہ چنا، اور پھر چائنا کیسے آپ کا جانا ہوا، اور پھر جو چائنا کے اندر آپ کا ٹائم گزرا اور کافی خیال میں 10-15 سال سے تقریباً 14 سال تقریباً آپ کے. تو وہاں کیا ایکسپیرینسز رہے، کیا کچھ آپ کا جو ہے وہاں پہ اس اسٹے کے دوران کیا ایکسپیرینسز رہے اور کیا کچھ آپ نے سیکھا، کیا کچھ جانا ان کے بارے میں. تو ذرا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے. جی ضرور. مدثر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، ریوائول کا، آج مجھے یہاں پر بلانے کے لیے. انفیکٹ اگر میں اپنی جرنی کے حوالے سے بات کروں تو سب سے پہلا میرا انٹریکشن تو ایک کانفرنس میں ہوا تھا. ایک کانفرنس میں انوائٹ کیا گیا، میں 2011 کی بات ہے، جو پہلا میرا چائنا کے ساتھ انٹریکشن ہوا تھا. بڑی اچھی ہاسپٹیلٹی بہت اچھی تھی. پھر اس کے بعد وہاں پر کو تقریباً 4 دن ہم 5-6 لوگ تھے جو پاکستان سے گئے تھے، اور وہ کانفرنس بیسیکلی میرے اپنے فیلڈ سے بزنس اسٹڈیز سے ریلیٹڈ تھی. اور ایک نئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن یا ایک نئی جو ایک سمت جو تھی وہ دکھائی گئی. 2011 کی میں بات کروں تو اس وقت ایک کانسیپٹ تھا چائنا کا کہ ایک ایسا ملک جو صرف ریپلیکا پروڈکٹس یا کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹس پہ کام کر رہا ہے وہ بنا رہا ہے. اور ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ ہمارے عام پاکستانی جو ہیں وہ شاید ابھی بھی اسی طرح کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے لیے. جہاں تک میرا اکیڈیمک سے تعلق ہے تو میں انڈسٹری میں تھوڑا عرصہ کام کیا اپنے ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد، اور اس کے بعد کچھ پرسنل ریزنس تھیں، کچھ ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے کارپوریٹ کو مجھے چھوڑنا پڑا. اور 2007 میں نے
ایکڈیمکس جو ہے اس کو جوائن کیا. 2007 میں کامسیٹس میں ایز اے لیکچرر میں اپوائنٹ ہوا. تو ایک ایسی سچویشن بنی تھی کہ جس وقت شاید ہمیں یہ احساس ہوا کہ بغیر پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیے, بغیر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کیے ہمیں اس ایجوکیشن کی فیلڈ میں زیادہ دیر نہیں چل سکتے, کیونکہ یونیورسٹیز اس وقت لیکچرر جو تھی وہ ماسٹرس کی بیسس پہ لے لیتی. لیکن آہستہ آہستہ جب ہمارا ایچ ای سی تھوڑا سا ڈیولپ ہوا, ڈاکٹر عطاء رحمان کی کچھ کوششوں سے ایچ ای سی کے میں پی ایچ ڈی کے اسکالرشپس آنا شروع ہوئے. پھر اس کے بعد ہماری لوکل یونیورسٹیز جو تھی انہوں نے پی ایچ ڈی کرانی شروع کی. تو اس وقت ایک کہہ لیں ایک موٹیویشن تھی کہ جلدی سے جلدی اپنی ڈاکٹریٹ کمپلیٹ کریں اور اسی فیلڈ میں جتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو میں ایک بڑی اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی اچھی اسٹوری ایک شیئر کرتا ہوں کہ میں نے جو اسپیشلائزیشن چنی تھی مارکیٹنگ کی, اس کا یہاں قریب کی یونیورسٹیز میں شہر بدل نہیں سکتا تھا, لیکن اسلام آباد پنڈی میں مجھے کوئی ایک ایسی یونیورسٹی نہیں ملی جہاں سے میں پی ایچ ڈی میں اپنی ریسرچ کر سکوں مارکیٹنگ کی فیلڈ. لیکن مارکیٹنگ تو یہاں پہ کافی عرصے سے بالکل ایک ایسا یعنی سبجیکٹ ہے جس میں لوگ جانا پسند کرتے ہیں. بالکل, لیکن بہت سے لوگ ایسے جو مارکیٹنگ کی آپ کہہ لیں پریکٹیکل سائڈ پہ یا کارپوریٹ سائڈ پہ جاتے ہیں, ریسرچ کی سائڈ پہ نہ ہونے کے برابر تھے. تو ایک مجھے ایک دو یونیورسٹیز میں مجھے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ امید بھی دلائی کہ جی یہاں پر اگر آپ آ جاتے ہیں ہمارے پاس تو ہم اس ریسرچ پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ایک سوچ تھی کہ اگر اتنا بڑا گیپ ہے پی ایچ ڈی ریسرچر جو مارکیٹنگ ہے وہ موجود نہیں ہے, تو لیٹس می ڈو سم تھنگ تھوڑا سا باقیوں سے مختلف, تھوڑا سا باقیوں سے ذرا ڈفرینٹ قسم کا. اس وقت 2-3 آپشنس تھیں جس میں سے میں نے چائنا کو چنا یا چائنا نے مجھے چنا جیسے کہ کہا جائے. اور 2012 سے 17 تک جی میں نے پی ایچ ڈی کا اپنا ٹائم گزارا سن یاتسن یونیورسٹی میں, جیسے آپ نے ابھی بات کی. 2017 سے آنورڈ پھر میں, کیونکہ میں ایچ ای سی کے اسکالرشپ پہ گیا تھا, مجھے واپس آ کے اپنا جو کانٹریکٹ تھا وہ پورا کرنا تھا, جو میرا بانڈ تھا وہ پورا کرنا تھا. 5 سال کے لیے میں واپس آیا, یہاں پہ اپنی واپس جاب جوائن کر دی. باقی بھی خیر ایک جنرل سی بات تھی کہ میں یہاں سے نوکری چھوڑ کے گیا تھا تو مجھے واپس آ کے یہ جوائن کرنا تھا. پی ایچ ڈی کے بعد پھر ایک ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹریکشن آپ کی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. آپ اس کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں جو کمیونٹی انوویشن کی طرف, جو کمیونٹی انٹرپرینورشپ کی طرف, اسپیشلی بزنس اسٹڈیز کے سبجیکٹس میں, تو وہ تھوڑا سا اتفاق ہوا. پھر اس کے بعد 17 سے آنورڈ خیر سوائے جو کووڈ کے ہمارے تقریباً 1.5-2 سال کا ٹائم تھا جس میں چائنا بڑی مشکل حالات میں بھی تھا, پاکستان میں بھی ہم نے مشکلیں دیکھی, باقی دنیا نے بھی دیکھی. اس کے علاوہ تقریباً ہر کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی ٹریننگ, کسی نہ کسی انٹرنیشنل پروگرام جو ہوتے ہیں ان پروگرامز میں مجھے ایز اے اسپیکر, ایز اے ٹرینر بلایا جاتا ہے. اور جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک میرے لیے ایک بہت بڑا لرننگ کا اسپیکٹ ہے. اس طرح سے کہ جو کوئی نئی انوویشن ہو رہی ہے, جو کوئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں, وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آتا ہوں. اور جس کی وجہ سے شاید میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں چائنا کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, ایکسپیرینس کی ہیں, تو شاید ان کی سمجھ بوجھ تھوڑی سی زیادہ ہے. اور جہاں تک پھر اس انٹریکشن کے تعلق ہے تو اس وقت 2 ایسے سینٹرز ہیں جن کے ساتھ میرا جو ہے وہ پرماننٹ تعلق ہے. ایک سینٹر فار ایتھنالوجی اینڈ اینتھروپولوجی ہے خونان نارمل یونیورسٹی میں. خونان ان کی ایک پروونس ہے, ان کی ایک یونیورسٹی ہے جی. تو ان کے ساتھ میں پچھلے کو تقریباً 1.5 سال سے افیلیٹڈ ہوں ایز اے سینئر ریسرچ فیلو. اس کے بعد میری ایک کیونکہ ریسنٹلی ایک فیلوشپ تھی جی جوجیانگ یونیورسٹی کے ساتھ. جوجیانگ یونیورسٹی دنیا کی 50 ٹاپ یونیورسٹیز میں آتی ہے, 43 نمبر پہ آتی ہے دنیا میں, اور چائنا میں شاید 3 نمبر پہ یا 4 نمبر پہ, تو یہ پوزیشن سوئچ ہوتی رہتی ہے. وہاں پہ میری ایک فیلوشپ تھی جو کہ چائنا اسٹڈیز کے حوالے سے تھی, اور میرا میجر مینلی کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پی ایچ ڈی میری بزنس اسٹڈیز میں تھی, تو وہ بزنس کلچر اینڈ انوویشن پہ میری ایک سال کی فیلوشپ تھی. وہ میں نے ابھی کوئی 4-1 مہینے پہلے کمپلیٹ کی ہے, واپس آیا ہوں. تو دوسرا سینٹر جو ہے جی وہ بیجنگ لینگویج اینڈ کلچر یونیورسٹی میں ہے. یہ دا ورلڈ سائنالوجی سینٹر ہے. جتنے بھی چائنا اسٹڈیز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس سینٹر کا فوکس ہوتے ہیں مینلی. مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ شاید پاکستان سے میں دوسرا یا تیسرا ایسا بنا ہوں گا کہ جو اس سینٹر میں گیا ہے. اس کے علاوہ 2 ہمارے ایسے ریسرچرز ہیں. لینگویج سے متعلق ہے یہ آپ کی جتنی بھی چائنا اسٹڈیز سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈسکشن ہے, جتنی بھی ریسرچ ہے, اس میں لینگویج بھی ہے, لٹریچر بھی ہے, کلچر بھی ہے, انوویشن بھی ہے. تو اس سینٹر کی مجھے الحمد للہ ایز اے ریسرچر انہوں نے مجھے ریسرچ فیلو انہوں نے مجھے لیا 3 سال کے لیے. یہ آنری پوزیشنز ہیں, لیکن ان کے ساتھ مختلف پروجیکٹس جو ہیں ان پہ کام کرنا جو ہے وہ مین ہمارے اسکوپ آف ورک میں ہے, جس میں وہاں کی فیکلٹی ڈیولپمنٹ بھی ہے, جس میں وہاں کے اسٹوڈنٹس گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں
ان کے ساتھ اینول بیسس پہ ٹریننگز ہوتی ہیں, ان کی اینول کانفرنسز ہوتی ہیں. سائنالوجی کانفرنس ایک ہوتی ہے پوری دنیا میں سب سے بڑی کانفرنس سائنالوجی کی, یہاں پہ بیجنگ لینگویج اینڈ کلچر یونیورسٹی ہوسٹ کر رہی ہوتی ہے, اس میں پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تو یہ کچھ ایسے ٹاسک ہیں جو ٹاسک دیے جاتے ہیں. باقی چائنا سینٹر کا آپ جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا, تو چائنا سینٹر پچھلے میرے فیلوشپ پہ جانے سے پہلے تک میں اس کو دیکھ رہا تھا, واپس آ کے ابھی تک میں نے ریوائیو نہیں کیا تھی. کچھ ایسے پرسنل کام تھے, کچھ ایسے چیزیں تھیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے, وہ 13-14 سال کی جو سمری ہے چائنا کے ساتھ, وہ میں نے آپ کو بیان کی ہے. زبردست. تو آپ نے ٹائم جو چائنا کے اندر وقت گزارا, اور ابھی بھی آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا گہرا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ 3 آپ کی جو ہے وہاں پہ فیلوشپس بھی ہیں, اور آپ کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے وہاں کے اکیڈیمیا کے ساتھ بھی ہوتا ہے, وہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ انڈسٹری کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ضرور ہوتا ہوگا. یہ جو پورا مائنڈ سیٹ کا چینج ہونا ہے جس نے پھر یہ نیو چائنا جو ہے اس کی بنیاد ڈالی, یہ کیا وہاں تبدیلی تھی, ایسی بنیادی تبدیلی وہ کیا تھی جس کی وجہ سے پھر یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی؟ کیونکہ ہم جب پاکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں پوری دنیا کے تھنک ٹینکس اور پوری دنیا کے جو بھی ریسرچرز ہیں, دے آر ڈیڈ شیور کہ پاکستان کے پاس ہیوج پوٹینشیل ہے, پاکستان کین بیکم اے پاور ہاؤس. بٹ لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ یہ خواب ہم دیکھتے بھی ہیں, دکھاتے بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا. لیکن چائنیز آج سے 25 سال پہلے ان کا جو معاملہ تھا وہ زیادہ کوئی اس سے بہتر نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ دے ڈڈ سم تھنگ اینڈ دے ٹرانسفارم دیم سیلف ٹو دیر جہاں پہ وہ آج ہیں. تو کیا آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے, کیا فنڈامنٹل چینج ہے جو وہاں پہ ایسی ہوئی کہ جس کے بعد سے یہ ساری جو ہے تبدیلی نما ہوئی, اور اکنامک میریکل جو ہے وجود میں ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے مدثر صاحب, اور میں یہ کہوں گا کہ اکثر اوقات ہمارے جو اس طرح کے سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, پوڈ کاسٹ ہو چاہے لائیو سیشنز, کوئی راؤنڈ ٹیبل ہو رہی ہے یا کوئی پینل ڈسکشن ہو رہی ہے, تو اس طرح کا سوال ہمیشہ ایک سٹارٹر کے طور پہ دیا جاتا ہے. تو میں یہی جملہ وہاں پہ بھی بولتا ہوں, آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں بھی یہی جملہ بولوں گا کہ جیسے ہی کوئی چائنیز دوست پاکستان پہ لینڈ کرتا ہے تو وہ ایک جملہ بولتا ہے, وہ کہتا ہے جی 90年的中国, یعنی کہ یہ 90s کے چائنا میں ہم آ گئے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم چائنا سے اس وقت کم از کم 40 سال پیچھے ہیں, کم از کم 40 سال پیچھے. 90s میں جو ہماری پاکستان کی اس وقت حالت ہے, 90s میں چائنا ایسا تھا. اور یہ وہ ایسے فیکٹس ہیں جن کو مجھے خیر کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا, لیکن پی آئی اے آپ کا پہلا ایئرپورٹ بنا رہی ہے, پہلی فلائٹ آپ کی وہاں پہ لینڈ ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد آپ ان لوگوں کو جتنی بھی ہم ابھی کووڈ میں ہمیں ہیلپ, ٹھیک ہے چائنا نے ہمیں سب سے پہلے ہم بینیفیشری ہیں ان کی ویکسین کے, لیکن ہم نے بہت سی جگہوں پہ ہیلپ کی ہے انہیں. جو شروع کے ان کا دور تھا, پہلا ملک ہے جس نے چائنا کو تسلیم کیا. اب اگر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 90s کا چائنا ہے, تو یہ حالت ہمارے ملک کی جو اس وقت حالت ہے وہ حالت 90s میں چائنا کی تھی, جس وقت اس نے اوپننگ اپ کا ایک خواب جو ہے وہ اس کو ریئلائز کرنا شروع کیا تھا. اس سے پہلے تک 60 سے لے کر 90s تک یا 90s کے مڈ تک آپ کہہ لیں, وہ کنٹینمنٹ کی طرف تھے, سیلف سفیشینسی کی بات کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ریلائی نہیں کرنا کسی باہر کے ملک پہ, باہر کے بندے پہ, کسی امداد پہ, کسی خیرات پہ, کسی فنڈنگ پہ, جتنے بھی نام آپ لے سکتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس پہ ریلائی نہیں کرنا. سیلف سفیشینسی میں انہوں نے اپنے آپ کو گرو کرنا شروع کیا. اینڈ دیر واز اے اسٹیج کہ جس وقت ان کے بزنسز کو ایکسپینشن کی ضرورت تھی, جس وقت وہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں اپنی نیڈس پوری کر چکے تھے, اور یہ وہ ٹائم تھا جس وقت انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب ہم باقی ملکوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. انٹریکشن کے وقت ان کو جو چیز سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ ہم نو کانفلکٹ کی پالیسی پہ چلتے ہیں. لڑائی جو ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے. ان کا بہت مشہور ہے کال ہے ون ون کوآپریشن, کہ جی ٹھیک ہے ایک, اور یہی جملے چائنیز میں وہ بولتے بھی ہیں کہ ایک کیک ہے تو اس کیک کو ہم سلائسز کر کے آپس میں سلائسز بانٹ لے کے, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں سارا کیک مجھے چاہیے. اور ہاں وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ جی کسی کے حصے میں بڑا سلائس آئے گا, کسی کے حصے میں چھوٹا سلائس آئے گا. یہ ایک چائنیز پوری ایک کہاوت ہے جس کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اب جب ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو ڈیولپمنٹ میں
انکریمنٹل گروتھ ایک ایسی چیز ہے, یا انکریمنٹل انوویشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. انکریمنٹل گروتھ یا انوویشن دونوں انٹرچینجیبل ورڈز ہیں میرے حساب سے یہاں اس کانٹیکسٹ میں, کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی میریکلس کریں گے, لیکن وہ انکریمنٹل گروتھ ایسی ہے کہ جو ان کی اسٹریٹجی کے ساتھ, جو ان کی پلاننگ کے ساتھ الائنڈ ہے. جتنے بھی ان کے لیڈرز ہیں, یہ لیڈرز سمبولک لیڈرز ہیں. سمبولک لیڈر سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ امپلیمنٹرز ہیں. پالیسی جتنی بھی ہے ان کی, جو دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے ان کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا, وہ سارا اس چیز کا کام کر رہی ہے. اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا دنیا کی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھی ہے, اور اس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہو وہ اپنے, ہر ایک بندہ اپنے اندر ایک تھنک ٹینک ہے. ہر ایک بندہ اپنے اندر ایک پورا اسٹریٹجک پلان لے کے چل رہا ہے. ان کے آپ دیکھیں 5 ایئرس پلان, لانگ ٹرم پلانز میں آپ کو 2035 پلان نظر آئے گا, 2050 پلان بھی آپ کو نظر آئے گا, 2060 پلان بھی نظر آئے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ. یعنی اب یہ پلاننگ از, اگر ہم یہ کہیں کہ از اے کی جس پہ انہوں نے سکسیس حاصل کی. اور عام انسان سے لے کر ایک عام شہری سے لے کر ایک ڈسٹرکٹ کا, کیونکہ ان کے وہاں پر جو ڈویژن ہے اس میں سٹی کے اندر ڈسٹرکٹس ہیں. ہمارے یہاں پہ اس کی تھوڑا سا الٹ ہے, ہر ایک ڈسٹرکٹ, پھر اس کے بعد ہر ایک شہر, اور ہر ایک شہر کے بعد ہر ایک صوبہ, اور اس کے بعد سینٹر. یہ ان کی پوری ہیرارکی جو ہے اس پلاننگ کے پروسیس میں شامل ہے. وہ اس کو چاہے لانگ ٹرم پلان ہو چاہے شارٹ ٹرم ہو, امپلیمنٹیشن کی جب باری آتی ہے تو پھر امپلیمنٹیشن انہی لوگوں سے کروائی جاتی ہے. اور کیونکہ یہ پلاننگ کا حصہ ہے, انہیں پتہ ہے کہ ہماری کنٹریبیوشن اس میں شامل ہے, اور ہمیں اس کو ہمیں ہمارا پرپز کیا ہے اس پلاننگ کو لے کے چلنے کا, اس لیے وہ اس میں بڑی اچھی طرح سے کام کرتے ہیں. اسٹریٹجک پلاننگ بھی تو ایک مزاج ہے نا پورا. مطلب اسٹریٹجک پلاننگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آپ نے چھوٹی سی آرگنائزیشن میں بھی اس کو لے کے آنا ہو تو آپ کو بڑا وقت لگتا ہے. لوگوں کو اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے کہ یار آپ نے اس اسٹریٹجیکلی سوچنا ہے, ٹارگیٹس اینڈ گول سیٹ کرنے ہیں, پھر ان کے لیے مطلب اس کی پرسوٹ میں بڑھنا ہے. ہمارے ہاں تو زیادہ تر یہی ہے کہ وہ جو ایکٹیویٹی بیسڈ مینجمنٹ ہے بس وہ فائر فائٹنگ ہے. ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں بھی یہ دیکھتے ہیں, ایون کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایفیشنسی نہیں ہے جو کہ ہمیں یا ویسٹ میں نظر آتی ہے کہیں پہ, یا اب جو ہے ایسٹ میں چائنا کے اندر نظر آ رہی ہے. تو یہ جو ہے کیسے اس اسٹریٹجک جو تھنکنگ ہے یا اسٹریٹجک پلاننگ ہے, اس مائنڈ سیٹ پہ وہ کیسے لے کر کیسے آئے اپنے لوگوں کو, ٹرانزیشن کیسے ہوئی ان کی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یہاں پہ ہم جب کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جب دیکھتے ہیں یا ایون گورنمنٹ سیکٹر میں بھی دیکھتے ہیں, اس طرح کے پلانس تو اچھے بنانے والے لوگ ہیں, وہ بات بھی ہوتی ہے, ڈسکشن بھی ہوتی ہے, لیکن مائنڈ سیٹ نہیں. مطلب وہ پلان جو ہے وہ شیلف میں تو پڑا رہتا ہے, وہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک معاملہ ہے کہ کیسے انہوں نے وہ ٹرانزیشن کی فرام, جب کہ وہ بالکل جو ہے وہ ان کی جو پالیسی تھی یا اسٹریٹجی تھی وہ بالکل سمجھ لیں کہ اس کے اندر اسٹریٹجک ویژن نہیں تھا, لیکن بعد میں پھر ایک اسٹریٹجی ویژن کے ساتھ وہ چلے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا. تو یہ ٹرانزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, کیسے ہوئی وہاں پہ اس کی. دیکھیں جی, آپ نے پاکستان کی بات کی ہے کہ ہمارا یہ اسٹریٹجک پلاننگ کا یا پلانز ہے ہمارے پاس امپلیمنٹیشن کا, یا کسی طرح سے ہمارا یہ اسٹریٹجک ایسپیکٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے, تھوڑا سا خرابی کا شکار ہے. تو میرے خیال سے اسٹریٹجک پلاننگ یا اسٹریٹجک پلان بنا لینا, صرف اسٹریٹجک پلان بنا لینا کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے. اس اسٹریٹجک پلان کے اندر جو آپ نے جس کو رویہ کہا یا جس کو ٹیمپرامنٹ کہا یا جس کو آپ نے اس کی طرف انکلینیشن کہا, وہ انکلینیشن میں سے ہیں. اور یہ بحیثیت قوم ہمارا ایک المیہ ہے میرے خیال سے, کہ ہم چاہے وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہو, چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہو, چاہے میرے گھر کے لیول پہ ہو, ہم اپنے آپ کو کلیکٹیوسٹ سوسائٹی کہتے ہیں, لیکن ہم کلیکٹیوزم کے کانسیپٹ پہ اس طرح سے عمل پیرا نہیں ہیں. کلیکٹیوزم کے اسپیکٹ پہ اور چھوٹی سی مثال ہے کہ کوئی بھی ایک چیز جو میری سوسائٹی کو فائدہ دے سکتی ہے, میرے محلے کو فائدہ دے سکتی ہے, اس کو میں بعد میں سوچوں گا. میں پہلے اپنی پریشانی جو ہے اپنی پریشانی کے حوالے سے حل ڈھونڈنا شروع کروں گا. تو ایک کلیکٹیوسٹ اپروچ کے ساتھ وہ لوگ چل رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وٹ ایور از بینگ سیڈ, وٹ ایور از بینگ ریٹن ان دا رول ان دا لا, اس چیز کو پوری طرح سے فالو کرتے ہیں. جس طرح کے حالات میں چائنیز نے لاک ڈاؤن گزارے ہیں,
ویسے لاک ڈاؤنس پاکستان میں اسلام آباد میں پاسبل ہی نہیں پاسبل. میں نے اسلام آباد کا نام اس لیے لیا ہے کہ یہ کیپٹل ہے. ہم اس جگہ پر شاید امپلیمنٹ کرانا پھر بھی باقی شہروں کے حساب سے شاید پاسبل ہوتا ہے لیکن امپاسبل. وہاں پہ لاک ڈاؤن کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو 48 آورس کے بعد 15 منٹ ملیں گے اور اس 15 منٹ میں سب لوگ بھاگ کے جائیں گے اسٹور سے اپنی چیزیں لے کے واپس دروازے کے اندر پہنچ جائیں گے. اور کسی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا یار چلو, اور کوئی یہ نہیں کہے گا اچھا یار میں ذرا تھوڑا سا اپنے دوست سے مل کے آتا ہوں. اور کنٹینمنٹ اسی طرح سے ہوئی. پھر سکسیس کی ایک اور کہانی یہ بھی تھی کہ انہوں نے جو پہلا اپنا ہاسپٹل بنایا تھا وہ 11 دن کا ٹارگیٹ تھا, جو ان کو اسپیشلی اسی مقصد کے لیے انہوں نے ہاسپٹل بنایا تھا. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ تقریباً 1000 بیڈ کے قریب تھا, 900 پلس بیڈ کے قریب ہاسپٹل تھا. انہوں نے 7 دن میں بنا کے ہینڈ اوور کر دیا کہ یعنی یہ ڈسپلن جو آپ کہہ رہے ہیں ڈسپلن. اور اس کے بعد ایک سیوک سینس کا ورڈ میں یوز کرتا ہوں. ہمارے اندر سیوک سینس نہیں ہے. Isn't it something in their DNA, مطلب کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک تاریخ اگر آپ دیکھیں کہ وہ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس کیے انہوں نے, جیسے گریٹ وال آف چائنا اور اس جیسے یعنی مارولز انہوں نے پہلے بھی اچیو کیے. تو یہ کیا اٹس لائک دا سیکنڈ نیچر ان کی جو ہے وہ جو سمجھ لیں کہ جو سویلائزیشنل وہ جو کیا کہتے ہیں ہسٹری ہے یا میموری ہے, سویلائزیشن میموری ہے, کیا اس کے اندر یہ چیز انگریوڈ ہے کہ یہ دے آر ڈسپلن. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چائنیز ہیں جہاں پہ بھی ہم نے ویسٹ میں بھی کام کیا تو وہ کرپٹ ضرور ہوتے ہیں لیکن دے آر ڈسپلن, مطلب ڈسپلن ان کا ضرور ہوتا ہے. تو ہمارا معاملہ جو ہے شاید وہ کچھ یہیں پہ خراب ہے کہ ہمارا جو ہے ڈی این اے جو ہے اس کے اندر کولیکٹیو جو ہمارا ڈی این اے سویلائزیشنل ڈی این اے کہ اس کے اندر یہ چیز ہے نہیں. تو کیا یہ آپ اس طرح دیکھتے ہیں یا یہ کس طرح انہوں نے اس کو اچیو ڈی این اے کی اگر بات کریں تو ڈی این اے تو پھر چنگیز خان کے ساتھ جا کے ملتا ہے. چنگیز خان کا ڈی این اے ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. ادھر بھی ہے صحیح. اور وہ چائنیز زبان کا اوریجن جو ہے ہمارے نارتھ سے, ہمارے نارتھ سے چائنیز زبان اوریجنیٹ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی باپ کی ڈفرینٹ اولاد ہے. میں نے چنگیز خان کا نام اس لیے لیا کہ ابھی بھی چائنا میں اگر انر منگولیا میں آپ جائیں تو اس کے ایئرپورٹ کا نام چنگیز خان ایئرپورٹ ہے. وہاں پہ جو جہاز کے ساتھ جو ایکوپمنٹ باقی لگا ہے وہاں پہ باقاعدہ چنگیز خان کا نام لکھا ہے. وہاں پہ مختلف ایسے تاریخی پوائنٹس موجود ہیں جہاں پہ چنگیز خان کی یادداشتیں موجود ہیں. تو ڈی این اے کا مسئلہ تو میں نہیں سمجھتا, لیکن ایٹیٹیوڈ ضرور ہے. ایٹیٹیوڈ میں اس لیے کہوں گا کہ ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں لیکن کسی بھی طرح سے ہم لائلٹی والا جو ایسپیکٹ ہے اپنے ساتھ لائل نہیں ہیں. ہم اپنے ساتھ لائل نہیں ہیں. باقی تو خیر دوسروں کے ساتھ سوسائٹی کے ساتھ لائل ہونا اس کے بعد بات ہوگی. ہم اپنے ساتھ لائل نہیں. وہاں پہ آپ کو لائلٹی نظر آئے گی, چاہے وہ انسان خود ہے, چاہے وہ اس کا کام ہے, چاہے وہ اب میں مزید پرسنل ریلیشن شپس کی طرف نہیں جاتا, وہ ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے. لیکن لائلٹی ٹورڈز ورک, لائلٹی ٹورڈ آر سیلوز, یہ چیز ایک بہت بڑی ہے. پھر ایک ایسی قوم جس کو شاید سمجھانے کے لیے کنفیوشس جیسا ایک وہاں پہ وہ اسے ایک پیغمبر کے لیول کا درجہ دیتے ہیں, یا میں اسے یہ کہوں گا کہ ایک انقلابی انسان تھا جس نے لوگوں کو سوچ دی کہ شاید یہ چیز جو ہے یہ ان کے لیے آئیڈیالوجی تو کنفیوشیس آئیڈیالوجی ہے نا جس کو آج بھی وہ اون کرتے ہیں. اور پڑھنا لکھنا سب کنفیوشس کے دور سے شروع ہوا. اس سے پہلے تک ہم لوگ بھی شاید جاہلیت میں تھے, وہ لوگ بھی جاہلیت کے دور میں تھے. اور اب اس وقت اگر کرنٹ اسٹیٹ پہ جائیں تو اس وقت شاید ان کے اندر ایمانداری ہم سے زیادہ ہے. اگر آپ کے پاس یہ پین وہاں پہ پڑا ہوا ہے ایک جگہ پر, اس پین کو کوئی اٹھائے گا نہیں. ٹھیک ہے, کچھ حد تک کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انہیں فورسفلی سکھائی گئی ہیں, لیکن اب یہ ان کے ایٹیٹیوڈ کے اندر ان کا حصہ بن گیا. جب میں نے فورسفلی سکھانے کی بات کی تو وہ ان کی سی سی ٹی وی کوریج بھی ہے, وہ ان کی مانیٹرنگ بھی ہے, مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن جن جگہوں پہ مانیٹرنگ نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ کو یہی ایٹیٹیوڈ ملے. ہاں, یہ تو ڈیفینیٹلی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں آپ کے ایک بیہیویئر کا حصہ ہوتی ہیں, کچھ بیہیویئر کا حصہ بنا دی جاتی ہیں, اور وہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے. یہی تو اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہاں پر, اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انسٹل کرتا ہے لوگوں کے اندر. خیر یہ تو خیر ایک بیسک بات ہم نے کی. اب آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کا جو سفر ہوا کہ جب انہوں نے اوپن اپ کیا اور جو ہے
جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے تو ان کا سیلف سسٹیننس تھا یا اس جگہ پہ وہ اس سوچ کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ اوپن اپ کیا اپنے آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے. اس کے بعد پھر جو ٹرانسفارمیشن ہوئی اس کے اندر کیا اسٹیپس آپ دیکھتے ہیں جو میجر اسٹیپس ان کے تھے جس نے ان کو ترقی دی یا اس طرح پہ گامزن کیا؟ ٹرانسفارمیشن میں جی بہت لمبا ٹائم ان کو ایک دنیا کو یہ چیز سمجھانے میں لگا کہ وہ ایک مینوفیکچرنگ ہب ہے. دنیا جہان کی چیز جو ہے وہ میڈ ان چائنا کے نام سے بن رہی ہے، کچھ عرصے تک بنتی رہے گی مزید، اس کے بعد آپ کو یہ میڈ ان چائنا کا نام بھی ختم ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں کیوں ختم ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. لیکن باقی دنیا کو انہوں نے یہ ایک طرح کی ریلائے کروانا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے ہمارے بغیر ان کا سروائیول نہیں ہے، کیونکہ چیپ پروڈکٹ، لیبر چیپ ہے، اس کے بعد وہاں پر اچھی کوالٹی کی چیزیں بن رہی ہیں. ہم اگین میں نے جہاں سے اپنی بات شروع کی تھی کہ ہم نے چائنا کو ایک کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹ بنانے والے کے حساب سے اس ملک کے طور پہ ہمیشہ دیکھا ہے، ہمیشہ جانا ہے. لیکن یہ پاکستان کی ضرورت تھی کہ اس کو ایسی پروڈکٹ چاہیے، اس لیے پاکستان کو ایسی پروڈکٹس مل رہی تھی. یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے والے جو ہمارے دوست ہیں جو باقی ملکوں میں رہتے ہیں یا اپنی زندگی انہوں نے گزاری ہے، وہ اگر 2005-2006 جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، جس وقت میں شاید چائنا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد 2011 کے بعد میں نے بتایا کہ ریگولر میرا تعلق رہا ہے اس سے آنورڈ. 2011-12 میں جو پروڈکٹس پاکستان میں آ رہی تھی ان پروڈکٹس میں، اور جو پروڈکٹس آسٹریلیا میں تھی، جو پروڈکٹ امریکہ میں تھی، جو پروڈکٹ باقی ملکوں میں تھے، ان میں زمین آسمان کا فرق تھا. کبھی کوئی دوست احباب جو ہیں وہ باہر سے جب آ رہے ہوتے تھے تو ان کے ہاتھ سے کوئی پروڈکٹ لے کے جب ہم دیکھتے تھے اس کے اوپر میڈ ان چائنا لکھا ہوا اور اپنی پروڈکٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے، زمین آسمان کا فرق تھا. یہ پاکستان کی ضرورت تھی کیونکہ ہم اب تھوڑا سا امپرومنٹ آ رہی ہے، ہمارے اسپینڈنگ پیٹرن میں امپرومنٹ آ رہی ہے، بٹ ہم پرائس کانشیس قوم ہیں. آپ کو سستی چیز چاہیے، آپ کو سستی چیز بنا کے دے دیں گے. شاید ایک ہی پروڈکٹ کی 5 ڈفرینٹ ورائٹیز، 6 ڈفرینٹ ورائٹیز بنانا یہ چائنا کی اسپیشلٹی تھی. مینوفیکچرنگ ہب سے انوویشن ہب کی طرف اب یہ جا رہے ہیں، جس میں اب دنیا کے جو 10 ٹاپ ڈسپلنز ہیں، ان 10 ٹاپ ڈسپلنز میں سے صرف 2 ایسے ہیں جن میں چائنا پیچھے ہے، اور وہ 2 جو ہیں وہ بایو میڈکس ہے اور نینو ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ باقی سب میں نینو ٹیکنالوجی میں بھی جب سے یہ ہمارے پاس ہواوے والا واقعہ ہوا ہے، انہوں نے اپنے سافٹ ویئر پہ شفٹ کر دیا. ابھی ریسنٹلی ہواوے نے اپنا آپریٹنگ سسٹم لانچ کر دیا ہے. اس کے بعد سے یہ ریلائنس اور کم ہونا شروع ہو گئی ہے چائنا کی. یہ جو انوویشن کی طرف اب ان کا سفر ہے، تو اب شاید آپ کو بہت سے پیٹنٹس جو ہیں وہ چائنا کے آنے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور مینوفیکچرنگ انہوں نے شفٹ کر دی ہے. مینوفیکچرنگ از ناؤ شفٹیڈ ٹو ویتنام، فلپینس، تائیوان، لاؤس ہے، کمبوڈیا ہے، ان ملکوں کی طرف. اب مینوفیکچرنگ کی جو آپ نے بات کی کہ وہاں پہ اب انوویشن فیز کی طرف وہ جا رہے ہیں، تو مینوفیکچرنگ کو شفٹ کر رہے ہیں. پاکستان کا بڑا کلوز ایلائی رہا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ شفٹ نہیں ہوئی، یا ایٹ لیسٹ نظر نہیں آ رہی ہے، شاید کچھ سیکٹر میں ہو. تو یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ویتنام میں انہوں نے شفٹ کیا، باقی جگہوں پہ انہوں نے شفٹ کیا، انڈونیشیا میں بھی شفٹ کیا، اور مطلب کنٹریز کے اندر. تو پاکستان کو تو سب سے زیادہ بینیفیشری ہونا چاہیے تھا اس کا، لیکن یہ چیز یہاں پر نہیں ہوئی. یہ کیا وجہ ہے؟ یا ابھی اس کے کوئی پلانز ہیں کہ ایسا ہونا ہے ابھی آگے؟ میں یہ کہوں گا جی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیکیورٹی ہے. ہمارا سیکیورٹی کو اس لیے میں نے سب سے اوپر رکھا ہے کہ کوئی بھی بزنس مین، جب ہم بات کریں تو کوئی بھی بزنس مین یہ نہیں چاہے گا کہ میری انویسٹمنٹ ڈوبے. بزنس مین کو ہمیشہ ایک سیف انوائرمنٹ چاہیے جس جگہ پہ وہ کچھ پروفٹ میکنگ کر سکے، جس جگہ پہ وہ اپنے بزنس کو فلرش کر سکے. اور یہاں پر وہی بزنس مین آئے گا پاکستان میں یا چائنا سے باہر، وہ بزنس مین جائے گا جس نے چائنا میں آلریڈی اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیا اور اب اسے گلوبلائزیشن کی ضرورت ہے، اب اسے انٹرنیشنلائزیشن کی ضرورت ہے. جب وہ بزنس مین آئے گا تو اس کے لیے لوکیشن شاید میٹر ضرور کرتی ہے، اپنی ساری سہولیات کو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے لیے یہ ہے کہ میرا جو ہے رسک فیکٹر، فیلئر کا فیکٹر کہاں پہ سب سے کم.
سیکیورٹی پہ میں زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہمارے جو کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں، جیسے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کراچی کا واقعہ ہوا، ریسنٹلی کراچی ایئرپورٹ کا واقعہ ہوا، پھر داسو کا انسیڈنٹ ہوا، اس کے علاوہ اور بے تحاشا ہے. ابھی آئی ڈونٹ نو اس چیز کی شاید زیادہ پبلسائز نہیں ہوا، لیکن مجھے یہ بات پتہ نہیں اس چیز کو کوٹ کرنا چاہیے یا نہیں، کہ ریسنٹلی 2 دن پہلے جو ہے وہ وہاں پر کراچی میں کسی ایک فائرنگ میں 2 چائنیز اور زخمی ہوئے کسی ایک مارکیٹ کے اندر. اب یہ وہ واقعات ہیں جن کو زیادہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا. ہم ان واقعات کو تیسرے دن بھول جاتے ہیں. ایک واقعہ ہوا 2 لوگ، چاہے وہ میں صرف چائنیز کی بات نہیں کر رہا، ہمارے اپنے پاکستانی دوست بھی، پاکستانی بھائی بہن بھی، کہیں پہ کوئی بلاسٹ ہوا، کوئی چیز ہوئی، دوسرے تیسرے دن چوتھے دن ہفتے بعد ہم بھول جاتے ہیں. یہ تو ایک بات بالکل واضح ہے نا کہ بہت سی ایسی طاقتیں ہیں ہمارے آس پاس، وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں بہتری آئے. وہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کو بڑے ڈفرینٹ نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو وہ تو اپنا کام کریں گے. اور جو کچھ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے اس میں پھر جو رپورٹ سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ اس میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا. اب یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ. اس میں پاکستانی جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنا رول تو ادا کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، لیکن یہ چائنا کو تو پتہ ہے ہماری مجبوریوں کا کہ مطلب ہماری کیا سچویشن ہے اس وقت. تو ہر طرف سے جو بھی ہمارے خلاف ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے چائنا ہمیں کیا سپورٹ کرتا ہے، اس حوالے سے کس لیول کی سپورٹ ہے اس کی ہمارے لیے، یا یہ ہے کہ وہ ان جو ایونٹس ہیں اس کے نتیجے میں وہ اب بیک فوٹ پہ جا رہا ہے اور وہ جو ہے اس کو بڑا سسپیشیسلی دیکھ رہا ہے ساری ڈیولپمنٹ کو. کیونکہ فورکاسٹنگ تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس اب کیپیبلٹیز ہیں، وہ فورکاسٹنگ کر سکتے ہیں کہ کیا آگے ہونے والا ہے. آگے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں یہ چلتی رہیں گی، یہ رکنے والی نہیں ہیں. تو پاکستان کی جو طرف سے جو ہے، جیسے آپ مختلف اسپیکٹس سے جو ہے انگیجڈ ہیں، پاکستان کی طرف سے کیا یقین دہانی ان کو کرائی جا سکتی ہے، یا کیسے ان کو آن بورڈ کیا جا سکتا ہے، ان کے شکوک دور کیے جا سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ان کا جو کنسرن ہے، جو کہ ویلڈ کنسرن ہے، اس کو ہم کس طریقے سے ایڈریس کر سکیں. میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی چیز جو میں آپ کے پچھلے سوال میں کہنا چاہ رہا تھا، سیکیورٹی ایسا کنسرن ہے جس کو شاید آبویس ہے، ہم سب لوگ تو سب جانتے ہیں. ایک اور ایسا ایسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے شاید چائنیز انویسٹمنٹس یہاں پر کم آ رہی ہیں. اچھا. وہ ہمارا ہیومن ریسورس ہے. اچھا. ہمارے پاس یہاں پر وہ ٹرینڈ لوگ موجود نہیں ہیں، یا وہ مینٹیلٹی کے لوگ موجود نہیں ہیں جو چائنیز کے ساتھ کام کر سکیں. ہمارے یہاں پر زونگ خواوے موجود ہے، ہمارے پاس چھنگان موجود ہے. آپ کبھی اتفاق ہو، آپ ان فیکٹریز میں جا کے ان لوگوں کے، ان آفیسز میں جا کے ان لوگوں کے ورکنگ پیٹرنز دیکھیں. دے آر لوئل ٹو دا ورک، دے ڈو دیئر ورک ان اے رائٹ وے، اینڈ دے ڈو دیئر ورک سسٹمیٹکلی. ہمارے اندر ہمارے ہیومن ریسورس کے اندر اس چیز کی کمی ہے، اور ایک بہت اشد قسم کی ضرورت ہے اس میں آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں، میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں. بینگ اسکل ڈیولپمنٹ از دا کی. آپ کو ایسی ہیومن ریسورس چاہیے کہ جیسے ہی وہ چائنیز کمپنی آئے تو آپ کے پاس ایک اچھی لاٹ موجود ہو جو اچھی لاٹ ان کے پاس کام کر سکے. اور ہمارے پاس کمی نہیں ہے. ہمارے پاس اس وقت 32,000 کے قریب، 32 سے 35,000 کے قریب چائنا میں لوگ اپنی پڑھائی جو پڑھائی کر رہے ہیں. بہت زیادہ ٹرینڈ اب تو ہوا ہے. اس سے زیادہ لوگ کمپلیٹ کر کے واپس آ چکے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں. اس سے زیادہ لوگ میرے حساب سے تقریباً اس کے ڈبل جو ہے، اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ واپس آ کے یہاں پہ مختلف جگہوں پہ کام کریں. صرف 350 سے زیادہ جو ہیں وہ کاپ سیٹس کے نیٹ ورک میں موجود ہیں. یہ 350 جو ہے جی، یہ 2023 کی فگر ہے. ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی آ گئی ہو، جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ چھوڑ کے جا چکے. ایسا کوئی سینٹر یہاں پہ ڈیولپ ہوا ہے حکومت کی طرف سے یا پرائیویٹ کسی آرگنائزیشن نے ڈیولپ کیا ہو کہ جس میں اس حوالے سے جو ہے اسکل انہینسمنٹ کے اوپر کام کیا جا رہا ہو؟ ہمارے پاس سی پیک سینٹر آف ایکسیلنس کے نام سے ایک ادارہ تھا. اچھا. جو اگین ابھی میں اسے کہوں گا بند تو نہیں، میں کہوں گا غیر فعال ہوا. سی پیک اتھارٹی ہم نے بنائی. سی پیک اتھارٹی میں یہ نہیں کہوں گا کہ زیادہ اس چیز پہ فوکس تھا، لیکن سی پیک سینٹر آف ایکسیلنس میں ایٹ لیسٹ 5 ڈومینز آئیڈینٹیفائی کی. اچھا. اور ان ڈومینز پہ ریسرچ ہو رہی تھی. ان ڈومینز میں ہم لوگ کچھ
اس طرح سوچ رہے تھے کہ ایسا کچھ کام ہوگا. لیکن ابھی تک اگر ہم کوئی کہیں کوئی فعال سینٹر ایسا تو وہ موجود نہیں ہے میری نالج کے مطابق. ہمیں اس چیز کی ایک اشد اس پہ ڈیفینیٹلی یہ پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم امپورٹنٹ یہ ایسپیکٹ ہے. اسکل ڈیولپمنٹ ہمیشہ سے ہمارا ایک فوکس رہا ہے, اور ہر فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی اینڈ اے آئی کے اندر بھی جو اصل جو ایکسپرٹس وہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ لیول آف اسکل اور نالج نہیں ہے, اور اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. گلوبل اکانومی ہے, اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اپرچونیٹیز آر دیئر, بٹ آف کورس یو ہیو ٹو ہیو اے سرٹن لیول آف اسکلز ٹو انشور کہ آپ جو ہے پروجیکٹس لے سکیں اور ان کو انشور کر سکیں کہ وہ ڈلیور ہوں, مطلب ٹائم پہ ڈلیور. اور مشکل نہیں ہے, میں آپ کی قطع کلامی معاف, میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ مختلف ٹائمنگز پہ یہاں سے اپنے امپلائیز کو گورنمنٹ امپلائیز کو بھیج رہے ہیں وہاں پہ ٹریننگس کے لیے. 15 دن کی 20 دن کی ٹریننگس ہوتی ہیں. جب کسی زمانے میں پی ٹی اے میں تھا تو ہم بھی گئے تھے, کلچرل ایکسچینج تھا وہاں پہ, اور تقریباً 2 ہفتے ہم رہ کے آئے تھے وہاں. تو اس طرح کی تو بہت زیادہ چل رہی ہیں کولیبریشن. تو ان لوگوں کو یوٹیلائز کریں, وہ لوگ ایٹ لیسٹ اپنے ایک کہہ سکتے ہیں آپ رول پلے کر سکتے ہیں اس کام میں. وہ لوگ وہاں پہ جا کے ان چیزوں کو خود آبزرو کر کے خود دیکھ کے آئیں. آپ جس کو ٹریننگ کے لیے بھیج رہے ہیں اس کو کہیں بھائی واپس آ کے تم نے اپنے ادارے میں اپنے جو منسٹری ہے اس منسٹری میں تم نے 3 سیمینارز کنڈکٹ کرنے ہیں یا 5 سیمینارز کنڈکٹ کرنے ہیں. اپنی اس ڈیلی روٹین جو وہاں پہ تمہاری رہی اس کے حساب سے کیا سیکھا, کیا نئی چیزیں جو ہم یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں, اور ان سے ایک کانسیپٹ نوٹ ڈیولپ کروائیں کہ جی یہ کانسیپٹ نوٹ لے کے چلیں, آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ اگر آپ کے پاس لیٹ سے 1 سال میں اگر 500 لوگ ٹریننگ کے لیے گئے, یہ میں بہت چھوٹی فگر کوٹ کروں, اور 500 کانسیپٹ نوٹس اگر آپ کے پاس آئے تو اس میں سے 50% شاید امپلیمنٹ ہونے کے قابل ہوں, پھر 25% امپلیمنٹ ہونے کے قابل ہوں. ان سے ان کی جو ان پہ خرچہ ہوا ہے اور اس خرچے کا کچھ تو فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے ایکسپینس کیا یا گورنمنٹ آف چائنا نے ایکسپینس کیا, اس پہ میں بات نہیں کرتا, لیکن ایک ایکسپینس آیا ہے ان پہ, اور ایک ہیوج ایکسپینس آتا ہے. اگر آپ پر ہیڈ اس کا ایکسپینس کاؤنٹ کریں تو وہ 15 دن کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں رہے, ٹریول کیا انہوں نے, انٹرنیشنل ٹریول ہے, پھر کھانا پینا یہ سب ملا کے ایک ہیفٹی اماؤنٹ بنتی ہے. تو اس اماؤنٹ کے اگینسٹ انہیں کہیں جی یو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ بیک ٹو یور سوسائٹی, بیک ٹو یور منسٹری. یہ ایسا طریقہ ہے جس طریقے سے ہیومن ریسورس بہت جلدی ڈیولپ ہو سکتا ہے, بہت اچھا ڈیولپ ہو سکتا ہے. یعنی ایکسچینج پروگرامز, اچھے ایکسچینج پرogرامز جو ہیں ان کو اگر ہیں بھی تو ان کو فالو اپ کیا جائے, ان کو فالو اپ کیا جائے, ان کو فالو اپ کیا جائے, اور اس کو صرف جسٹ فار دا سیک آف اے فارن وزٹ نہ کریں. یہاں پہ تو فالو اپ کا کلچر ہے ہی نہیں, وہ تو یہاں پہ جو ہے بس ہو کے آگے بس ٹھیک ہے, اس کے بعد نہ کسی نے پوچھنا نہ کیا اس کا آؤٹ کم کیا ہوا. اور ریلیونٹ لوگوں کو بھیجیں. یہ میں سلیکشن پہ کسی قسم کی کوئی وہ انگلی نہیں اٹھا رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ریلیونٹ لوگوں کو بھیجیں تاکہ وہ وہاں سے اپنے مطلب کی کام لے کے آئیں, مطلب کی بات وہاں سے سیکھ کے آئیں. ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا یہی طریقہ ہے, صرف مشین وہاں سے اٹھا کے لے آنا مقصد نہیں ہے. اس مشین سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, اس مشین کی یوزیج کیا ہے, اس مشین پہ کام کیسے کرنا ہے, یہ چیز آپ وہاں پر جا کے دیکھ کے آئیں. اور چائنا کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو جہازوں میں بٹھا کے 4 6 شہر گھمائیں. آپ ان کو ہاؤس کریں ایک ایسے فوکسڈ قسم کے سینٹر میں, ایک ایسے فوکسڈ قسم کی فیکٹری میں جہاں پہ وہ 15 دن ایک مزدور کی طرح سے صبح جائیں شام کو آئیں, اور ہر ایک پروسیس کو آبزرو کریں, ہر ایک پروسیس کو لکھیں, ہر ایک پروسیس کو آپریٹ کر کے اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیں. پھر اس کے بعد اگر ہمیں کل کو کسی مشین کی ضرورت پڑتی ہے, ہم پاکستان میں آتے ہیں لے کے آتے ہیں وہ مشین, تو ہمیں اس کی ریلیونٹ ہیومن ریسورس موجود ہوگا, ایٹ لیسٹ نو ہاؤ ضرور ہوگی, باقی وقت کے ساتھ سیکھا جا سکتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ایک اچھا طریقہ ہے. صحیح. تو ایک تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اسکل ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے, سیکورٹی کا ہم نے بات کی, اسکل ڈیولپمنٹ بات کی. واٹ ایلس ڈو وی ہیو ٹو ڈو اگر ہم اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں جی سیریسنس ٹورڈز دا ہمارے جو پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ پروجیکٹس, میں کسی ادارے کے اسپیکٹ سے نہیں کہہ رہا, لیکن اوور آل ایک نیشنل لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سے پروجیکٹس میں سیریسنس کا فقدان رہا ہے. ان پروجیکٹس کو سیریسلی دیکھیں, پروجیکٹس کی نیگوسیشنس کو نیشنل انٹرسٹ میں دیکھیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ پروجیکٹس نیگوشیٹ ہو چکے ہیں, پروجیکٹس فائنلائز ہو چکے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کو انشور کریں. ہمارے پاس BRI کی جوائنٹ لیب میں بے تحاشا فنڈز موجود ہیں. ہمارے پاس قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک ارتھ سائنسز میں ایک جوائنٹ لیب بن بھی چکی ہے, لیکن
اس کے ساتھ ہمارے پاس تقریباً کوئی 15 پروپوزلز ایسی ہیں جو اس وقت پائپ لائن میں ہیں. ان سے ہم اپنی ایکڈیمیا کو فائدہ دے سکتے ہیں, ان سے ہم اپنے ریسرچ انڈسٹری کو فائدہ دے سکتے ہیں. اگر وہ ارتھ سائنسز کا پروجیکٹ, وہ ہمارا ریسرچ سینٹر جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے, اس کو آگے مزید اس پہ کام کیا جا سکتا ہے, اس کو مزید انہانس کریں, اس میں سے فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھائیں. اور ہمارے ایسے ایریاز ہیں, ایسے آئیڈینٹیفائڈ ایریاز ہیں جن آئیڈینٹیفائڈ ایریاز پہ کام کر کے اسپیسیفکلی سیکٹورل فوکس کام کرنا ضروری ہے. سیکٹورل فوکس سے میرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جی سی پیک فیز 1 تھا, اور فیز 1 جو ہے وہ آپ کا انفراسٹرکچر بیس تھا. انفراسٹرکچر میں ہمیں ناردرن ایریاز کی سائڈ پہ ایک روڈ نظر آ گئی. اس کا آگے ایڈریس کر لیں کہ اب سی پیک 1 پہ, اب سی پیک کی طرف بھی ہمارا تھا کہ سی پیک 1 میں کیا تھا اور کہاں کتنے پرسنٹ وہ ہم اچیو کر پائے. اب سی پیک جو 2.0 ہے اس میں کیا فوکس ہے, اور ہم اب یعنی کیا ہونے والا ہے اس کے اندر ان فیوچر. سی پیک 1 جہاں تک ہے جی, اس میں مینلی انفراسٹرکچر تھا, جس میں روڈز نیٹورکس ہے, پھر اس کے بعد ہمارا الیکٹریسٹی کے جو شارٹ فال پہ کام ہو رہا ہے. اس میں کول پاورڈ بھی ہیں, اس میں ونڈ بھی ہے, اس میں ہمارے پاس واٹر بیسڈ بھی ہیں, جو انرجی پاور ہاؤسز ہیں. پھر روڈ ریل نیٹورک ہے. ML1 ہمارا جا کے ابھی اس کی کچھ شروعات ہونے کو شروع ہوئی ہے. اس پہ جو کانٹرڈکشنز ہیں, کانٹرڈکٹنگ اسٹیٹمنٹس ہیں, ان اسٹیٹمنٹس کی بات نہیں کی جاتی, لیکن ایک پروجیکٹ سم ہاؤ ہے. اورنج لائن کو اکثر لوگ سی پیک کا حصہ کہتے ہیں, سی پیک کا حصہ نہیں ہے, لیکن اس کو اکثر شو کیس کرنے کے لیے سی پیک میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر ہمارے پاس جو کنیکٹیوٹی ہے, کنیکٹیوٹی میں ابھی تک ہم وہ چیز اچیو نہیں کر سکے. کچھ نیچرل کلیمٹیز کی نظر بھی ہوا, ہمارا ناردرن ایریاز میں ایک روڈ بنی, اس کا ایک حصہ پورا بہہ گیا, لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں جن کو شاید اوائڈ نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے پاس اچھی چیزیں بھی ہیں ذکر کرنے کے لیے. ہمارے پاس جو عطاباد لیک کے سراؤنڈنگ کا جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس ڈیولپمنٹ کی کافی بات کی جا سکتی ہے. پھر باقی کچھ حصوں میں جیسے کہ SEZs پہ اکثر اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں ان پہ اکثر کرٹیسزم کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی ایسا کرٹیسزم میرے حساب سے نہیں ہے کہ جو شاید ویلیو رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے 11 SEZs سے اسٹارٹ کیا تھا, 11 یا 13 SEZs سے. آئی ایم سوری اف آئی ایم ناٹ کوٹنگ ٹرانسفارمیشن اس کے بارے سے بات کر رہے ہیں. یہ اس سے سی پیک سے پہلے کی بات. اس 11 یا 13 میں سے ایک کامیاب ہوا تھا, باقی 12 فیل ہوئے تھے, جس کا نام آج کل ہم شینجن کے نام سے جانتے ہیں. شینجن از نیبرنگ ٹو ہانگ کانگ, اور شینجن اس وقت الیکٹرانکس کا, ٹیکنالوجی کا سیکنڈ ہب ہے. فائنینشیل ٹیکنالوجی کا ہب جو ہے وہ ایک اور شہر ہے, لیکن ٹیکنالوجی ٹیکنو بیس جتنی بھی ہماری ڈیولپمنٹ ہے وہ شینجن میں ہو رہی ہے. اور شینجن میں میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو ایک ہائی رائز بلڈنگ موجود تھی. اس وقت اگر آپ شینجن کی ایریل ویو دیکھیں تو آپ کو جگہ نظر نہیں آتی, اتنی ہائی رائز بلڈنگز موجود ہے. ہائی رائز بلڈنگز میں اس لیے نام لے رہا ہوں, انفلوئنسڈ نہیں ہوں اس سے, اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے, ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. پھر ہم سی پیک 1 فیز 1 میں ہم بہت سی چیزوں کو شاید اس طرح سے پرسیو نہیں کر سکے یا اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. ایک اور ایسپیکٹ ہمارا کووڈ ہے جی. سی پیک فیز 1 میں کووڈ نے ہماری ہر ایک چیز کو سلو ڈاؤن کیا. چائنا کو بھی بہت بڑا امپیکٹ ہوا, چائنا کو امپیکٹ ہوا, چائنا نے سارے فنڈز جو ہیں وہ ڈائیورٹ کر دیے تھے. پھر ہمارے جیسا ملک جہاں پر ایک پروجیکٹ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے اور اس پروجیکٹ کو اگر شٹ ڈاؤن کر دیا آپ نے ڈیو ٹو دس نیچرل جو ہمارا ایک ڈیزاسٹر تھا, اس کو دوبارہ اسٹارٹ کرنے کے لیے اگین یو نیڈ اے لاٹ آف ٹائم. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاں سے میں نے پروجیکٹ ختم کیا تھا وہیں سے میں دوبارہ اسٹارٹ کر دوں گا. تو وہ ایک بہت بڑی ریزن ہے, وہ سلو فیکٹر جو ہمارا اکثر ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں سیکنڈ فیز میں اب اس کے ریزلٹس آنا شروع ہوں گے. سی پیک 1 کے, سی پیک فیز 1 کے ریزلٹس آنا شروع ہوں گے. سی پیک 1 جو تھا اس میں اکنامک زونس کی بات تھی یا اس میں صرف انفراسٹرکچر کی بات تھی؟ اکنامک زونس کی بات تھی, فزیکلی ان کے فیسلٹیز اسٹیبلش کی. اچھا. لیکن آپریشنل جو ہے وہ پھر سی پیک 2.0 کے اندر زیادہ ہے. اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن, یہ کامنلی ورڈ یوز کیا جاتا ہے, یا سافٹ سائڈ آف سی پیک فیز 1 ہے کہ جتنی ہماری ٹیکنالوجی, پھر اس کے بعد ٹریننگس, پھر اس کے بعد جو اس میں پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی ہے, کلچرل ایکسچینجز ہیں, یہ والے کام اس میں ہو رہے ہیں. اب وہ کلچرل ایکسچینجز ہو رہے ہیں لیکن انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ساتھ ساتھ
اپنی کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے بہت سے پروجیکٹس کی, گوادر ایئرپورٹ ایس سی او سے ایک دن پہلے ہم نے انیگوریٹ کیا, اس کی اوپننگ ہوئی ہے. تو یہ وہ ہم سیکنڈ فیز کے اسٹارٹنگ میں کھڑے ہوئے ہیں اور فرسٹ فیز کا ہمیں ایک آؤٹ کم جو ہے وہ نظر آیا. تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی, نظر بھی آئیں گی ہمیں. لیکن جہاں تک فیز 2 کی بات ہے تو فیز 2 از مور ٹورڈز دا امیج بلڈنگ, مور ٹورڈ دا کمیونٹی بلڈنگ, جو ایک ابھی نعرہ لگا بھی رہے ہیں چائنا والے کہ کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر. تو وہ کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر سسٹینیبل کمیونٹی, سسٹینیبلٹی کی طرف, کاربن فٹ پرنٹ کو ریڈیوس کرنے کی طرف, انوائرمنٹ جو سسٹینیبل کنزمپشن ہے اس کی طرف, ان ساری چیزوں کی طرف یہ مینلی ان کے کنسرن ایریاز ہیں. اور یہ آپ نے ایک مائنڈ سیٹ کی بات کی کہ ہمارے ہاں اس مائنڈ سیٹ نے بھی بڑا نقصان پہنچایا کہ ایک حکومت جو ہے, اور یہ خیر پاکستان کی پوری سٹوری یہی ہے کہ حکومتیں اتنی جلدی چینج ہوتی ہیں, ٹرانزیشن ہوتی ہے ان کی, اور آپس میں جو پولیٹیکل ٹرائبلزم ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی پالیسی سسٹین نہیں کر پاتی. اور جب تک کہ آپ کی پالیسی سسٹینیبل نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے اس کو انشور کر سکتے ہیں. اگین آپ نے جو انویسٹرز ہیں باہر کے, ان کو بھی انشور نہیں آپ کر سکتے یا یقین دہانی نہیں دلا سکتے کہ ان کو جو ہے اس کا فروٹ ملے گا. تو اب اس کے اوپر بھی ایک نگاہ مختلف اینگل سے لوگ اس کو دیکھتے رہے. بعض لوگوں نے اس پہ شک بھی کیا کہ جی اس کے جو سابقہ گورنمنٹ ہے اس نے بہت سے کچھ فنڈز کھائے ہیں یا کرپشن کی ہے, لیکن ثابت تو نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, تو اس مائنڈ سیٹ نے کتنا امپیکٹ ڈالا سی پیک کے سلو ڈاؤن کے اندر بسائڈس کووڈ؟ جی مائنڈ سیٹ کی جب آپ بات کریں تو آپ نے اپنی بات اسٹارٹ ہی اس سے کی تھی کہ ہمارے یہاں گورنمنٹس فریکوینٹلی چینج ہو رہی ہیں, اور ہر ایک گورنمنٹ کا فیوریٹ کام, مجھے یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا, الحمدللہ میں پراؤڈ پاکستانی, ہماری ہر ایک گورنمنٹ کا فیوریٹ کام یہ ہوتا ہے کہ میرے سے پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس نے سب غلط کیا تھا اور ہم اس سب کو ختم کر کے ہم نئے سرے سے شروع کریں گے. آپ نئے سرے سے ضرور شروع کریں, لیکن آپ جو پچھلا کام ہو رہا ہے اس میں کریکٹیو ایکشن لیں. کریکٹیو ایکشن کا میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اگر سارے پلان کو ختم کر کے, پلان کو بند کر کے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی بات کریں گے تو آپ ری انوینٹنگ دا ویل والی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, غلطیاں مختلف اسٹریٹجیز میں ہوتی رہتی ہیں. آپ اس غلطی کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, لیکن بلیم گیم سے تھوڑا سا پرہیز کریں. کہ میں نے یہ کہا کہ جی مسٹر ایکس نے سب غلط کر دیا تھا, مسٹر وائی نے آگے سب کچھ ٹھیک کر دیا. تو خیر بڑی بات بھی ہوتی, چارٹر آف اکانومی بھی بات ہوئی کہ چلیں یہ ایک چیز جو ہے متفقہ طور پہ طے کر دی جائے گی, اس پہ بات نہیں کوئی ہوگی. یہ اکانومی سسٹین, یعنی یہ اکانومک پالیسی جو ہے یہ سسٹین کرے گی, لیکن انفارچونیٹلی اس طرف بھی پیش رفت نہیں ہوئی. خیر یہ تو پولیٹیکل ہمارے مسائل یہ رہیں گے. تو یہ جو آپ نے بتایا کہ اس وقت جو ہے سی پیک فیز 2 ہے اور وہ جا رہا ہے, اب اسی کو یعنی اس ویک آف آل دیز ایونٹس ایس سی او سمٹ یہاں پہ ہوتا ہے, تھوڑی سی اس پہ ہم بات کرتے ہیں, پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. تو ایس سی او سمٹ جو ہے وہ اس کی کیا سگنیفیکنس تھی اس وقت پاکستان میں ہوا, اور کیا کچھ اس کے اندر طے ہوا, کیا جو ہے آگے ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر ہم فورکاسٹ کریں ذرا کمنگ 5 to 10 ایئرس, تو کیا دیکھتے ہیں آپ, اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میں ایس سی او کو جی ایک کامیابی کہوں گا اس سچویشن میں, جب پاکستان اس طرح کے حالات میں ہے, جب آپ مشکل سچویشن میں گزرے. جب ایس سی او سے کچھ دن پہلے کراچی ایئرپورٹ والا انسیڈنٹ ہوتا ہے, اور اس کے باوجود آپ کے ہیڈ آف گورنمنٹس جو ہیں, بیکاز دس واز لائک ایس سی او کانفرنس فار ہیڈ آف گورنمنٹس, ہیڈ آف اسٹیٹس, جس میں بہت سے ملکوں کے پرائم منسٹرز نے شرکت کی, ہیڈ آف اسٹیٹس نے یا ان کے ریپرزینٹیٹیوز نے شرکت کی. انڈیا سے ہمارے پاس پارٹیسپیشن آئی, چائنا سے پارٹیسپیشن آئی, سینٹرل ایشین کنٹریز سے ہمارے پاس پارٹیسپیشن آئی, اور ایک ایسا ایمرجنگ قسم کا ایک بلاک بن رہا ہے جو کہ شاید کل کو اس ریجن کے لیے بڑا افیکٹو ہو سکتا ہے. تو ایک اچھی کوشش, کامیابی ہوئی اس میں. ہمیں ایک امیج گیا آل اوور دا ورلڈ پاکستان کا کہ still it's a place where other people, where other head of states can go and sit and talk. اس کے بعد پھر اگر ہم ان کے جو ایجنڈا آئٹمس ہیں ان پہ بات کریں تو مین
کنسرن اگین وہاں پہ سسٹینیبلٹی پہ ہی آ رہا ہے اچھا کہ ہم سسٹینیبل فیوچر کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو گول میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر, تو سسٹینیبلٹی کے گول کی طرف جا رہے ہیں. اس کی ڈائریکشنز ڈفرینٹ ہیں. ایگریکلچر پہ بات کی گئی, پھر انوائرمنٹ پہ بات کی گئی, پھر باقی ایریاز پہ بات کی گئی. تقریباً 8 ڈفرینٹ ایسے ایسپیکٹس ہیں. ان 8 ایسپیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. جو کلوزنگ اسپیچ تھی جو پرائم منسٹر صاحب نے کی تھی, اس میں انہوں نے ان 8 پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا, 8 پوائنٹس کو ایکسپلین کیا, جو کہ 2 دن کے ہمارا کرکس تھا. جی. تو یہ 8 جو کی ایریاز ایگریمنٹس ہیں ان کا تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ لسٹ کر دیں ذرا اس کو. جی, یہ ان 8 ایریاز میں بیسیکلی سب سے پہلے سب سے زیادہ امپورٹنس انہوں نے ریجنل سیکورٹی کو دی ہے. ریجنل سیکورٹی ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ باقی ملکوں کے لیے بھی. پھر کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ امپروونگ دا سیکورٹی سچویشن, آلدو یہ لنکڈ ہے اس سے, لیکن اس کو ایک علیحدہ سیکشن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. پھر کنیکٹیوٹی نیٹورکس کی بات کی گئی ہے جو اگین اسی کانٹیکسٹ میں ہی آگے جا رہا ہے. دین ٹریڈ, انویسٹمنٹ اینڈ اکنامک اپرچونیٹیز فار دا ریجن, ناٹ فار اونلی پاکستان اینڈ چائنا. دین کلائمیٹ چینج ایشوز, اس پہ بات ہو رہی ہے. پھر جو انویسٹمنٹ ہے یا فائنانس اینڈ انویسٹمنٹ کا ایریا ہے اس پہ بات کی گئی ہے. پھر ہیومینیٹیرین ٹائز کی بات کی گئی ہے. دین کلچرل ایکسچینجز کی. تو یہ 7 ہیں یا 8 ایریاز جو میں نے بھی بتائے ہیں, اور بہرحال ٹوٹلی 8 ایریاز پہ بات ہوئی ہے. اور ان 8 ایریاز میں مقصد یہ ہے کہ یہ کامن ایجنڈا ہے ان ایس سی او ممالک کا, اور اس ایجنڈا پہ اگر ہم مل کے کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک فائدہ ہو سکتا ہے. جس طرح سے باقی ہمارے پاس بلاکس موجود ہیں, آسیان ہے ہمارے پاس, G7 ہے, G12 ہے, اس طرح سے ایس سی او بھی فیوچر میں ایک فروٹفل بلاک کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے, میں کہوں گا کہ ایس سی او میں پارٹیسپیشن بڑھتی جا رہی ہے, بڑی تیزی سے پارٹیسپیشن بڑھتی جا رہی ہے. BRI ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ چائنا کے 150 سے زیادہ ملک جو ہیں, 156 کے قریب ممالک جو ہیں وہ اس کا حصہ بن چکے ہیں. اب اور زیادہ بھی ہو چکے ہوں گے, لیکن 156 لاسٹ کوٹڈ فگرز ہیں. تو اتنا بڑا جو ایک انیشیٹو ہے, اتنی بڑی لیول پہ پارٹیسپیشن جو ہے, اس کے بعد ہمارا ایس سی او کی ایک انیشیشن جو کہ 2001 میں شروع ہو رہا ہے, بہت پرانی بات بھی نہیں ہے, 2001. ہاں جی, اس سے لے کر ابھی تک ہمیں بڑا کافی فائدہ ہوا. چلیں جی, کافی چیزیں جو ہیں ڈسکس کرنے والی ہیں انشاءاللہ, آپ پھر بھی ہم زحمت دیتے رہیں گے. لاسٹ بس یہ ہے کہ جو سلوشنس کو اب لسٹ آن کر دیں کہ پاکستان اگر چائنا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے, ہیوج پوٹینشیل ہے. اگر ہم ایسٹیمیٹ دیکھیں تو صرف نان انرجی امپورٹس جو ہیں چائنا کی وہ 700 بلین پلس ہیں, 700 بلین $US پلس. تو پاکستان اس سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے. پاکستان کا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ, جیسے آپ نے ذکر کیا مینوفیکچرنگ وہاں سے شفٹ ہو رہی ہے. دے وڈ بی کین ٹو شفٹ لاٹ آف مینوفیکچرنگ ٹو پاکستان, بٹ آف کورس وی ہیو ٹو بی ریڈی. تو آپ لسٹ کر دیں کہ وہ کون سی کی ایریاز ہیں جن میں اگر ہم فوکس کریں تو ہم انشور کر سکتے ہیں کہ وی کوڈ بینیفٹ مور اور اف ناٹ موسٹ فرام دی اپرچونیٹیز جو کہ چائنا کے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں اور آگے بھی پیدا ہوتی رہیں گی. جی بالکل, میں آپ کے سوال کے جواب میں یہی انفیکٹ کہوں گا کہ بینگ این ایگریکلچرل کنٹری, سب سے پہلے تو ایگریکلچر. چلیز کا ایک پروجیکٹ ابھی ہمارا ہوا, ریڈ چلیز کا پروجیکٹ ایک سکسیزفل پروجیکٹ ہے. آپ کے سامنے ایک رول ماڈل موجود ہے. آپ کے پاس ایک اچھی کوالٹی کا رائس موجود ہے, پوری دنیا کے اچھے رائس موجود ہے آپ کے پاس, کاٹن کی اچھی پروڈکشن. تو فوکس آن ایگریکلچر, ایگریکلچر پہلا فوکس ہے. ٹھیک, کیونکہ ہم اس میں سب سے کم ریسورسز لگا کے ابھی تک فائدہ لے رہے ہیں. اگر تھوڑی سی ہم انوویشن کی بات کریں, ایگریکلچرل سیکٹر کے انوویشن کی بات کریں اگر, تو یہی پروڈکشن جو اس وقت ہمیں کچھ نہ محنت کر کے مل رہی ہے, اس کے 10 ٹائمز بڑے آرام سے مل سکتی ہے, 10 times ایٹ لیسٹ. میں اس لیے یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ چائنا میں ایگریکلچرل فارمز کو, یا ان کو ہم بوٹینیکل گارڈنز بھی کہتے ہیں, ان بوٹینیکل گارڈنز کو آپ جا کے دیکھیں تو ہر ایک چیز جو ہے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹیشن ہوئی ہے. ہر ایک چیز کو انہوں نے اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی ڈیولپڈ ہے. ہم نے اس کو استعمال, اس کو آف کورس امپورٹ تو کرنی ہے, لیکن استعمال کرنا سیکھنا, اگین اسکل ڈیولپمنٹ بھی جہاں پہ اگین چاہیے ہوگی. ہمارے یہاں ایگریکلچرسٹ بہت سے ایسے موجود ہیں جو چائنا سے پڑھ کے ہیں. ان ایگریکلچرسٹ کو استعمال کریں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو استعمال کریں.
میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا رائس ہم یہاں پر پروڈیوس کرتے ہیں ایٹ لیسٹ 10 times ہم اس کا 10 ٹائمز پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور جتنا رائس ہم ابھی پروڈیوس کر رہے ہیں اگر آپ چائنا کو کہیں تو آپ کا سارا رائس خریدنے کو تیار ہے. وہاں پہ کنزمپشن اتنی ہے, بہت کنزمپشن ہے, پاپولیشن بھی ہے, پھر اس کے بعد ان کا وہ 3 ٹائم کا کھانا جو ہے اس میں رائس شامل ہے, بہت سے علاقوں میں شامل ہے. پھر اسی طرح سے کاٹن ہے, آپ کی دنیا کی بہترین کاٹن آپ پروڈیوس کرتے ہیں, اور وہ کاٹن پہ ہماری محنت کم ہو رہی ہے, اس پہ تھوڑی سی مزید محنت کریں, تھوڑی سی مزید ایکسپیریمنٹیشن, انوویشن اور ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن میں کام. But not like whatever we are getting, just pack it up and sell it out. Citrus ہمارا بہت نایاب قسم کا سٹرس موجود ہے, بہت ہی ایک ایسا سکسیزفل ہمارا سیکٹر ہے کہ جس میں تھوڑی سی محنت کر کے آپ اچھا کام کر سکتے ہیں. ایگریکلچر کے بعد آپ مینوفیکچرنگ کی طرف جانے کی بہت سے لوگ بات کرتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو اسپیشلٹی ہے یا جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اس اسٹرینتھ پہ پہلے بات کریں. ہاں, جیسے آپ نے وہی بات کی نا, ایک ٹرانزیشن ہونی چاہیے اور سسٹینیبل ایک ماڈل ہونا چاہیے کہ ہم اگر انیشیلی جو ہے ایگریکلچر پہ فوکس کرتے ہیں تو اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا اور اس میں کوآپریشن بھی بڑھے گی, ہمارے یہاں بھی یہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, اور آہستہ آہستہ پھر ہم اور انڈسٹریز کی طرف بھی جا سکتے ہیں. آئی ٹی اینڈ اے آئی ایک بہت بڑی ہمارے پاس جو ہے انڈسٹری ہے. پھر اس کے علاوہ منرلز اینڈ مائننگ کا ایک بہت بڑا ہمارے پاس اسکوپ ہے, اور چائنا جو ہے میں ہم دیکھیں ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں, ہم صرف وہ ڈریگ کر کے چیزیں بیچ رہے ہیں. آپ اپنے اب ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو بہتر کریں, آپ کے پاس روڈز بن رہی ہیں, جو کنیکٹیوٹی آپ کو مل رہی ہے, آپ کی ٹرانسپورٹ کو تو آگے وہ بہتر نہیں کر سکتے. آپ کا ٹرک جو ہے وہ کاشگر سے آگے نہیں جا سکتا, آپ کے ٹرک کی وہ اینول انسپیکشن, اس کے ساری اس کا جو کوالٹی چیکس ہے, کوالٹی چیکس نہیں ہے, وہاں سے آگے نہیں جا سکتا. آپ ان کو کریں. پھر اسی روڈ نیٹ ورک کے ساتھ آپ کو مختلف جگہوں پہ آپ کو بزنس سینٹرز ڈیولپ کریں گے. وہ بزنس سینٹرز ڈیولپ کریں گے, آس پاس کی آبادی کو خود سے کام ملے گا. بزنس سینٹرز چائنا والے آپ کو آ کے یہاں پہ ڈیولپ کر کے نہیں دیں گے. ٹرک آپ کے یا آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن کا سیکٹر جو ہے, ٹرانسپورٹیشن کا جو شعبہ ہے, اس کو آ کے ٹھیک کر کے نہیں دیں گے. ہمارے یہاں جو اس وقت مجھے کہتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہیوی ٹریفک ہے, جو ایچ ٹی وی جتنی بھی ہماری ہے, وہ اس میں سے بہت کم پرسنٹیج ہے جو کہ اسٹینڈرڈس پہ پوری اترتی ہے, گلوبل اسٹینڈرڈس پہ پوری اترتی ہے. اب ہمیں وہی ٹرک جو چائنا سے آ رہا ہے, اس ٹرک کو یہاں سے جب گزارنا ہے, ٹھیک ہے ہم ٹول اس پہ لے رہے ہوں گے, باقی ساری چیزیں ہم لے رہے ہوں گے, لیکن کیا ہمارے ٹرکس بھی ادھر کوئی چیز لے کے جائیں, یا ہر دفعہ ٹرانسپورٹیشن کا انفراسٹرکچر کو انہینس کرنا ہوگا, اس کو انہانس کرنا. پھر ہمیں اسی سیکٹر میں ہمیں مختلف ایجوکیشنل پروگرامز اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک ہمارے پاس روڈ سیفٹی کا پروگرام نہیں ہے, ڈگری نہیں ہے روڈ سیفٹی کی. حالانکہ روڈ سیفٹی کی ایک علیحدہ سے ڈگری ہوتی ہے, ہائی وے سیفٹی کی ایک ڈگری ہوتی ہے, ہائی وے مینجمنٹ کی ایک ڈگری ہوتی ہے. آپ کی جو ہائی وے اینڈ موٹر ویز مینجمنٹ ہے, یہ علیحدہ سے ایک ڈسپلن ہے. اگر پاکستان کو ان فیوچر ایک جو ہے اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ایک ہب بننا ہے اس کا, تو دس شوڈ بی دا ٹاپ پرائرٹی. گورنمنٹ کی ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے, جو اکیڈیمیا ہے اس کے اندر یہ ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ اس میں ہم جو ہے اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنا پورٹ فولیو ڈیولپ کریں. تو بالکل. اور میں نے ان شعبوں کا ذکر کیا جناب کہ جس میں کم محنت کی ضرورت ہے. ایگریکلچر پہ آپ کو کم محنت کی ضرورت ہے, آپ کے پاس لینڈ موجود ہے, فرٹائل لینڈ ہے, آپ اس پہ کام کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی لائیں, تھوڑا سا اس کو امپروو کریں, پروڈکشن بڑھائیں. آپ کے پاس روڈ نیٹ ورک بن رہا ہے, آپ اپنے ٹرانسپورٹ میکینزم کو تھوڑا سا چینج کریں, اپنی گاڑیوں کو بہتر کریں. وہ گاڑیاں جو کہ روڈ پہ آنے کے قابل نہیں ہیں ان کو فلٹر آؤٹ کریں, آپ ان کے جو میکینزمز ہیں ان کو بنائیں, لوگوں کو اس معاملے میں ایجوکیٹ کریں. تیسرا امپورٹنٹ سیکٹر ہمارے پاس فشریز ہے جی, جس فشریز میں ہمارے پاس ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے وہ چائنا جا سکتی ہے, لیکن ہم اس کو پراپر فارم میں اس کو پریزنٹ نہیں کر پاتے. ہمارا سی فوڈ جو ہے وہ رستے میں خراب ہو جائے گا, ہمارا سٹرس جو ہے وہ رستے میں خراب ہو جائے گا, ہمارا مینگو جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ویجیٹیبل فروٹس یہ سارا ہمارا ایک بڑے پیمانے پر جو ہے ضائع ہوتا ہے, صرف لاجسٹکس کمزور ہونے کی وجہ سے. تو لاجسٹکس از دا کی, یعنی ہمیں اگر کچھ جو ہے وہاں تک پہنچانا ہے ڈیفینیٹلی, تو اس کے لیے ہمیں جو ہے اس کو امپروو کرنا ہوگا.
ان چیزوں کی طرف کام کر رہے ہوں گے تو آپ کی انڈسٹریلائزیشن خود بہت جو ہے ہونا شروع خود بخود ہونا اس وجہ سے شروع ہو جائے گی کہ اچھی کراپ ہے, اچھی پروڈکشن ہے آپ کے پاس, آپ کو اس کے لیے ایک پروسیسنگ پلانٹ چاہیے. آپ کا مینگو کی پروڈکشن 3 times ہو گئی, آپ اس کا پلپ ایکسٹریکشن اور اس کو جو ڈرائی کرنا اور باقی میکانزم ہے سٹرس کو جو پرزرو کرنے کے طریقے ہیں اس کے لیے آپ کو فیکٹری چاہیے. وہ فیکٹری, وہ ریسرچ سینٹرز آپ یہاں پہ لگائیں گے, پروڈکشن ہو رہی ہے یہاں سے, ان سینٹر سے کام ہو رہا ہے اور آپ کی وہ چیز آگے جا رہی ہے. پھر اس کے بعد اس سے اگلا فیز آئے گا کہ آپ گاڑیاں خود سے اسمبلی سے اگلے لیول پہ جائیں, آپ مینوفیکچرنگ کی بات کریں, آپ پارٹس مینوفیکچرنگ کی بات کریں. پھر اس کے بعد اس سے اگلا فیز آئے گا کہ آپ انوویٹیو آئیڈیاز کی یا آپ اپنے نئے ماڈلز لانچ کرنے کی بات کریں. ہم نے ہمارے آٹو موبائل سیکٹر میں کچھ بھی نہیں. ابھی ہم BYD ہم لانچ کر چکے ہیں, چھنگان اس سے پہلے آ چکی ہے, گریٹ وال موٹرز اس سے پہلے کام کر رہی ہے, اور آرام سے آلدو ہماری دنیا میں سب سے مہنگی گاڑیاں ہم پاکستان میں تقریباً بیچ رہے ہیں. بہت کم ملک ہوں گے جو ہم سے زیادہ مہنگی بیچ رہے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ خرید رہے ہیں. لوگوں کے پاس بائنگ پاور ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انہیں کوالٹی آؤٹ پٹ دے, کوالٹی پروڈکٹس دے رہے ہیں تو آؤٹ پٹ زیادہ بہتر آئے گی. اور جیسے ہی یہ چیزیں ہونا شروع ہوں گی تو آپ کی پرائسز ڈاؤن ہوں گی, آپ کی جو انفلیشن ہے وہ انفلیشن خود بخود نیچے آئے گی. اویلیبلٹی کی بات ہے, اویلیبلٹی ہوگی ابھی تو چیزیں نیچے آ رہی ہیں. جزاک اللہ جی. ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست باتیں آپ نے شیئر کی ہیں. ڈیفینیٹلی یہی مقصد ہے ہمارا بھی کہ یہ نالج جو ہے سب کے سامنے آنا چاہیے. ہمارے ہاں جو تھاٹ لیڈرز ہیں, ہمارے ہاں جو ایلیٹ ہے جن کے پاس کیپبلٹی بھی ہے, ان کے پاس وسائل بھی ہیں, ان کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے. ہم تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اس پہ سوچیں, آپ اس سے خود بھی بینیفٹ اٹھائیں اور ملک کا بھی فائدہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی وہی بات ہے کہ ہر سیکٹر میں, ایون کہ ہمارا جو ایلیٹ سیکٹر ہے وہ بھی اپنے وہی رینٹ سیکنگ جو ایک کلچر ہے اس میں اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو بات وہی ہے کہ اس نئی اپروچز, انوویٹیو آئیڈیاز اور اپروچز کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اگر ہم پاکستان کو جو ہے کہیں بہتر فیوچر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن جاری رہے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. انشاءاللہ اس میں مزید بھی ہم آپ کو جو ہے وقتاً جو ہے ٹائم دیں گے کہ آپ آئیے اور ہم سے جو ہے فردر ڈیولپمنٹس جو اس والے سے ہو رہی ہیں وہ شیئر کرتے رہیے. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.